انسان کی صرف دو آنکھیں نہیں ہیں بلکہ اس کی تیسری آنکھ بھی ہے، مگر کیا سائنس اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ اور ہم کیسے عالم لاشعور میں جا کر وقت کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں ان پراسرار سوالوں کے جواب، جن کو فلاسفر اور ماہرین نفسیات جاننے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر چکے ہیں۔ 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے مخصوص نشہ آور ادویات تیار کی، ان کو سائیکو کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم LSD ہے۔ LSD کا مطلب لیسرجک ایسڈ ڈائی ایتھائل امائڈ۔ برطانیہ میں ایلڈس ہگزلے کی کتاب دا ڈور آف پرسیپشن کو اسی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کتاب میں اس نے سائیکو کیمیکلز کو استعمال کر کے اس کے ذاتی تجربات لکھے ہیں۔ ایسی دواؤں کے استعمال سے وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دماغ کے بائیں حصے پر سکوت طاری ہو جاتا ہے، صرف دایاں حصہ ہی بیدار رہتا ہے۔ ان تجربات سے زیادہ معلومات تو نہیں مل سکی، مگر یہ ضرور پتہ چل گیا کہ دماغ کے گہرے وسط حصے میں نرو ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم سیروٹونن کے نام سے جانتے ہیں۔ سیروٹونن جنسی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ذہانت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر گوتم بدھ نے گیان حاصل کیا تھا، اس کے گولروں یعنی فگز میں سیروٹونن کی کثیر مقدار پائی جاتی ہو۔ سیروٹونن انتہائی قلیل مقدار میں پائی جاتی ہے، مگر اس کا عقل سلیم اور بالخصوص ادراک و آگاہی سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سیروٹونن انسانی دماغ کے پینل گلینڈ سے خارج ہوتا ہے۔ ہندو مت کے بعض عقائد میں اسے تیسری آنکھ یا آتما کا مرکز یعنی اسپرچول سینٹر بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ کے دو حصے ہیں اور پینل گلینڈ سیریبیلم اور تھیلمس کے درمیان میں واقع ہے۔ قدیم ہندو شاید اس کی مخصوص ساخت کے باعث ہی اس کو آنکھ کا نام دیتے تھے، کیونکہ یہ گلینڈ ٹرانسپیرنٹ میمبرین میں ملفوف ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ریٹینا بھی ہوتا ہے اور اوپر والے حصے میں لینز بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کی شکل بالکل آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ فلسفی ڈیکارڈ کے مطابق پینل گلینڈ وہ مقام ہے جہاں انسان کا جسم اس کی روح سے ملتا ہے۔ LSD کیمیکلز کے استعمال سے بائیں حصے کا فعل منجمد ہو جاتا ہے اور پینل گلینڈ سے وابستہ سیروٹونن اور میلاٹونن اپنا فعل تیز کر دیتے ہیں۔ دماغ کے بائیں حصے کے سن ہو جانے سے انسان کے دماغ میں وقت اور لوکیشن کا احساس جاتا رہتا ہے اور انسانی دماغ لاشعور حقیقت و معنی کی جھلکیاں دکھانے لگ جاتا ہے۔ ہگزلے تیسری آنکھ کی دنیا میں اس قدر گم ہو گیا تھا کہ باہر آنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کو یہ ظاہری دنیا بے رنگ و بے معنی لگتی تھی۔ پرانے دور کے انسان میں روحانیت زیادہ تھی، مگر آج کل مصنوعی ترقی نے انسان کو لاغر بنا دیا اور روحانی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور کمزور کر دیا ہے۔ قدیم ہندو روایات میں موجود تیسری آنکھ یا چھٹی حص انسان کا فالٹ ٹرانسمیٹر تھی۔ اس سے یہ آنے والی قدرتی آفات یعنی زلزلہ، طوفان اور آندھی وغیرہ کو معلوم کر لیا کرتے تھے۔ موسمی تغیر اور کئی پیشن گوئیاں بھی کیا کرتے تھے۔ پرانے دور میں انسان کا دایاں حصہ ہی زیادہ ایکٹیو رہا کرتا تھا، اس کو ذہانت بڑھانے کے لیے کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ڈاکٹر سلاف گروف ایک مایا ناز سائیکیٹرسٹ تھے۔ انہوں نے LSD کے ذریعے مریضوں کے ذہنی علاج کیے۔ انہوں نے اسپرنگ گروو اسٹیٹ ہاسپٹل میں کام کیا۔ انہوں نے LSD کے استعمال سے 5 گھنٹے ایک مریض کو دیتے ہوئے 2500 نشستیں کیں۔ اس کے مطابق LSD کوئی ادویاتی ایجنٹ نہیں ہے، مگر یہ ذہنی نظام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے بطور کیٹالسٹ کام کرتا ہے۔ اس کو ہم برین ایمپلیفائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیمیکل انسان کے لاشعور میں موجود خسائل کو ابھار کر شعور میں لاتا ہے۔ گروف نے مریضوں کو ایک جیسے تجربے سے گزارا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر مریض پیدائش اور موت کے قرب کے متعلق ایک جیسے تجربے سے دوچار ہے۔ گروف نے دا ٹروما آف برتھ نامی کتاب کا مطالعہ کیا تو وہ جان کر حیران ہوا کہ لاشعور میں محفوظ تجربات بالکل ویسے ہی تھے جیسے کتاب میں درج ہے۔ یہ مریضوں کا پہلا مرحلہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان مریضوں کو احساس ہوا کہ وہ موت کی جانب جا رہے ہیں۔ موت کے تجربے کے فوراً بعد انہیں اثر نو پیدائش اور پھر زندگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ یہ مریضوں کے لیے دوسرا مرحلہ تھا۔ LSD کے اثرات آہستہ آہستہ ان کے دماغوں پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ نہایت ہی انوکھا اور روح پرور تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص لاشعور کے تجربے کے اس روحانی درجے پر پہنچتا ہے، اس پر کائنات کا حسن ترتیب واضح ہو جاتا ہے اور وہ آفاقی قانون فطرت میں جاری و ساری مذہبی اور روحانی تطابق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کٹر سے کٹر مادہ پرست، خدا کے وجود کا انکار کرنے والا، صرف اور صرف سائنس کو ہی ماننے والا شخص، دہریہ اور مذہب دشمن شخص بھی ان تجربات کے بعد روحانیت کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ یہ تھا دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے کا فعل۔ تو سوچیں اس واحد ذات کی وسعت جس نے پوری کائنات کو فقط ایک لفظ کن سے بنا دیا۔
اور آج تک کئی دنیا وجود میں آ چکی ہیں اور آتی جا رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔